ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ آج ہم آپ سے ایک 3 لوگ اور ان 3 لوگوں کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کل اتفاق ایسا ہے کہ میں کراچی میں ہوں، اور جب کسی بزی علاقے میں جانا ہوتا ہے، جیسے کہ صدر کا علاقہ ہے، بوری بازار کا کوآپریٹو مارکیٹ، تو وہ میں جو ہے وہ کریم کیب سروس جو ہے اس کو کال کرتا ہوں، تو وہ اس کو یوز کر کے میں سفر کرتا ہوں۔ تو اس کے 2-3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ کو جہاں جانا ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہاں پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں پارکنگ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جب آپ نے واپس آنا ہے تو آپ ان کو دوبارہ کال کر دیں تو وہ آپ کو آ کے پک کر لیں گے۔ تو ان پچھلے 2-3 ہفتوں میں کم سے کم میں نے 3 جو ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ سفر کیا ہے، اور وہ تینوں بڑے امپریسو ڈرائیورز تھے، اور ان کی تینوں کی کہانیوں نے مجھے بہت امپریس کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ان کے تجربات اور ان کی کہانیاں شیئر کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلا ڈرائیور ملا وہ مجھے، وہ کراچی کا رہنے والا تھا، اور اس نے BBA یعنی کہ بزنس میں بیچلر کیا ہوا تھا، اور یہ جب کووڈ آیا تو ان دنوں میں اس کی وہ جاب جو ہے وہ چلی گئی۔ وہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ گل احمد کمپنی میں وہ کما رہا تھا ایز این اکاؤنٹنٹ۔ تو جب وہ جاب لیس ہوا تو اس کے کسی دوست نے کہا کہ تم کریم کی جو ہے کیب سروس ہے یا ٹیکسی سروس ہے وہ تم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہوئے تھے، تو میں نے یہ جو ہے کار لی، اور یہ وہ جو سوزوکی آلٹو کار ہے وہ میں نے لی، اور اس کے بعد میں پچھلے 2 سال سے یہ کیب چلا رہا ہوں۔ تو اس کی کہانی کا انٹرسٹ پارٹ یہ تھا کہ ایک تو وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، اسے کوئی شرم نہیں آئی کہ میں ٹیکسی ڈرائیور کا کام کر رہا ہوں، جس طرح پاکستان باہر کے ملکوں میں جا کے کرتے ہیں اسی طرح وہ یہاں پر کر رہا تھا، اور وہ اپنے جاب سے بڑا خوش تھا کہ یہ ایک میرا اپنا کام ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، اور مجھے اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اور میں تقریباً دن میں 10 سے 12 گھنٹے چلاتا ہوں، اور جنرلی میں 10 یا 11 بجے کے بعد گھر سے نکلتا ہوں۔ تو اس کا کہنا تھا کہ میرے 3 بچے ہیں، اور وہ تینوں جو ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ تمہاری کتنی انکم ہو جاتی ہے ڈیلی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً 3 سے 4 ہزار جو روپے ہیں وہ روزانہ کی نیٹ بچت ہو جاتی ہے، تو جس میں میرا بڑا آرام سے گزارا ہو جاتا ہے، اور میری فیملی بہت خوش ہے، اور میری وائف جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے گھر میں بچوں کی لک آفٹر کرتی ہے، اور اس کے 3 بچے تھے، اور وہ تینوں پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا رسپیکٹفل پروفیشن ہے، اس میں پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں۔ تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری جس طریقے سے اس نے بیان کی، کیونکہ مجھے آج کل کافی شوق ہے باتیں کرنے کا، خاص کر یہ جب ان ڈرائیورز کے ساتھ جاتا ہوں تو تھوڑا سا پرسنل لیول پہ ان سے ڈسکس کرتا ہوں، تو وہ کافی کھل کے پھر اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا ڈرائیور ملا، وہ تھا ملتان کا رہنے والا، تو اس نے صرف میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن اس کی کہانی اس لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ملتان میں فیملی کے والد صاحب کے 4 مربع زمین ہے، اور ہم تقریباً 3 بھائی ہیں، لیکن مجھے شروع سے کراچی آنے کا شوق تھا، مجھے کبھی بھی زمین پہ کام کرنے کا شوق نہیں تھا۔ تو میں 18 سال کی عمر میں کراچی آ گیا، اور یہاں میں ڈرائیوری کا کام کرتا تھا، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے جو ہے یہ اپنے والد صاحب سے کچھ قرضہ لے کے تو میں نے اپنا یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ اب وہ میں نے تو بڑا حیران ہوا کہ جس کی 4 مربع زمین ہے
اور وہ زمین چھوڑ کے یہاں آ کے کراچی میں کیب ڈرائیور کر رہا ہے. کیونکہ میرا تو تجربہ اس سے بڑا مختلف تھا ہمارے گاؤں کے ساتھ، بلکہ 3-4 کراچی کے لڑکے جو بڑے پڑھے لکھے تھے BA MA، وہ جاب چھوڑ کے وہ ایگریکلچر میں چلے گئے وہاں پر، اور وہاں جا کے انہوں نے پراپر طریقے سے فارمنگ کی، جس کے اندر ان کی جو میجر کراپ تھی وہ آلو لگاتے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے پورا کرو جو تھا وہ اکٹھا کیا ہوا تھا، ان کے کیمپ لگائے ہوئے تھے، اور اس میں بچے عورتیں مرد سب آ کے رہتے تھے، اور وہ دن رات محنت کرتے تھے، اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا ان آلوؤں کے اندر. تو جب میں اس کو دیکھتا تھا لڑکے کو، اب یہ ملتان کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بڑے آم، ہر قسم کی سبزی سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ کراچی کے مزے لوٹنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے اور یہ نوکری کر رہا ہے. اور اس کی بیوی جو ہے وہ BA پاس ہے، اور اس کے بھی جو ہے 3 بچے ہیں. اس کے اندر جو تھے وہ بڑا لڑکا تھا اور ایک چھوٹی لڑکی تھی، اس سے پھر چھوٹا بچہ تھا، اور اب یہ بھی ان کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہا ہے. تو میں نے اس سے واقعی کہا کہ تم واپس کیوں نہیں جاتے ہو، وہاں پہ کیوں نہیں کام کرتے ہو گا کے اپنی زمین پہ؟ کہنے لگا جی مجھے بالکل کوئی شوق نہیں ہے کام کرنے کا، یہی جو میں کر رہا ہوں اس کو میں انجوائے کرتا ہوں، اور بس میں خوش ہوں کہ اس میں میری اتنی انکم ہو جاتی ہے کہ میں اس میں اپنا گھر بھی میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، میری بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، اور شہر میں پڑھ رہے ہیں، اور مجھے جو ہے یہ ڈرائیونگ کا شوق ہے، تو میں اسی طرح سے اس کو کام کو کر رہا ہوں. تو یہ تھے دوسرے صاحب کی کہانی، جو کہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جس کی اتنی زمین ہو وہ کیوں اس کو چھوڑ کے آ کے کراچی میں کیب ڈرائیوری کر رہا ہے. اور تیسرا لڑکا تھا، یہ بہت ینگ لڑکا تھا، اور یہ اس نے مجھے آ کے اٹھایا تو بڑا اداس تھا، چہرے کے اوپر اس کے بڑی اداسی تھی، لیکن اس کی عمر کوئی 26-27 سال کی ہوگی. تو میں نے پوچھا بھائی تم اتنے کیوں غمگین نظر آ رہے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں کسٹمر سے بات چیت کرنی چاہیے جا کے تمہارا کاروبار چلے. کہنے لگا سر جی میں تو صبح کا ٹائم ہے، ابھی تک کوئی سواری نہیں ملی، تو اس لیے میں بہت پریشان تھا. میں نے کہا چلا تمہاری یہ بونی ہوگی میری وجہ سے. تو وہ پھر میرے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد وہ مجھے جانا تھا کیا نام ہے کوآپریٹو مارکیٹ. تو وہ کافی لمبی ڈرائیو ہے، اور کیونکہ رش کا اچھا خاصا رش ہوتا ہے کراچی میں، تو وہ تقریباً پونا گھنٹہ جس کو کہہ لیں آپ، وہ اس کے ساتھ میں بیٹھا رہا. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس نے ذرا ٹائم لیا کھلنے میں. تو پھر جب میری اس سے بات ہوئی تو کہنے لگا کہ میں نے BS کمپیوٹرز میں کیا ہوا ہے، اور وہ بھی فاسٹ یونیورسٹی سے. اب وہ فاسٹ یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی ویل ٹو ڈو پرائیویٹ کا یونیورسٹی ہے، اور اس میں اچھا خاصا خرچہ ہے. وہ بتا رہا تھا کہ شاید 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 6 مہینے کا اس کا خرچہ ہے، سم تھنگ لائک دس، صرف فیسوں کا، اور اس کے علاوہ جو اور خرچے ہیں وہ اس کے علیحدہ ہیں. تو لیکن کہتا ہے کہ مجھے کبھی بھی اس کام میں انٹرسٹ نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا جاب کروں جس کے اندر میکینیکل انجینئرنگ ہو، جس میں پارٹس وغیرہ بناتے ہیں کاروں کے، میں وہ کام کروں. تو میں نے کہا تو تم کر سکتے ہو، اس میں تو کیا مسئلہ ہے. تو اس نے پھر اپنے بارے میں بتایا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اسٹیٹ بینک میں ملازم تھے. جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو جو بھی گریچوٹی وغیرہ ملی انہوں نے وہ ریئل اسٹیٹ میں لگا دی، تو وہ اب ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. تو کیونکہ میں کیورس تھا کہ اتنا ینگ لڑکا جو ہے وہ کیوں اس میں جو ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے. تو اس کے بعد جب ذرا تھوڑا سا اور وہ کھلا تو کہنے لگا میں تو جو تھا میں نے تو داخلہ لیا تھا BBA میں، مجھے بزنس کا شوق تھا، لیکن میری ماں نے کہا کہ تم انجینئر کیوں نہیں بنتے، تم یہ بزنس میں کیا اکاؤنٹنگ کا کام کرو گے. تو میں نے ماں کی خاطر جو ہے وہ کمپیوٹر میں ڈگری کر لی، لیکن مجھے کمپیوٹر سے بالکل شوق نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر یہ تم کریم میں کس طرح آ گئے؟ کہنے لگا کہ وہ میرا دوست تھے، انہوں نے کہا کہ تم جو ہے یہ کریم میں کام کرو. تو میں اس میں کریم میں جو ہے تقریباً 1 سال ہو گیا. میں نے یہ اپنی کار خریدی ہوئی ہے، والد صاحب نے لے کے دی ہوئی ہے، اور میں اس کو ڈرائیو کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم نے کب گریجویشن کیا ہے کمپیوٹر میں؟ تو کہتا ہے کہ میں نے 2018 میں کمپیوٹر میں یہ ڈگری لی. اس کے بعد پھر میں نے
ट्यूशन का काम शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्यूशन का काम करता रहा। फिर मेरे पास वो अब एक फुल टाइम ट्यूशन सेंटर है ऑक्सफोर्ड कोचिंग के नाम से, जिसमें ओ लेवल और ए लेवल के बच्चे हैं, और मैंने वो स्टाफ रखा हुआ है और वो उसको सेंटर भी चलाते हैं, और प्लस जो है ये मैं करीम का काम कर रहा हूँ, और इसमें भी मैं तकरीबन वही जो एवरेज है 3 से 4 हज़ार रुपये कमाता हूँ। लेकिन कहता है कि मुझे इसमें कोई काम में भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें जब सवारी नहीं होती तो वो काफ़ी डिप्रेशन शुरू हो जाती है। मतलब वो बड़ा एक्टिव लड़का है, वो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है और दिखा के लोगों को दिखाना चाहता है। तो ये जब मैं इन कैरेक्टर से मिला तो इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि हमारे ये जो बच्चे हैं, ये लोग हैं, कितने मेहनती हैं और हर किस्म का जॉब करने के लिए तैयार भी हैं, अगर उसमें कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, जिसमें धोखा हेरा फेरी ना हो, तो वो हर काम करने के लिए तैयार हैं। अब ये ज़रा खुशकिस्मत थे कि इनकी ऐसी बैकग्राउंड थी कि इन्होंने अपनी अपनी कारें ख़रीद ली। इसी में एक ने शायद इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदी हुई थी। तो एक मुझे और मिला, वो ज़रा सीनियर था, उस 40 इयर्स की उम्र का होगा, और वो ये पेशावर साइड से आया हुआ था। तो उसकी बताने लगा कि मेरी 4 बेटी हैं और जो बड़ी बेटी है वो डॉक्टर बन चुकी है और मैं यही काम कर रहा हूँ। तो आगे मैंने कहा कि ये आपसे शेयर करते हैं कि ये जो करीम का बिज़नेस है या जो शायद ऊबर का बिज़नेस है, ये बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस है, बड़ा इज़्ज़त वाला बिज़नेस है, और लोग जो भी ये काम कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक काम करने में कोई बुराई नहीं, और जो भी काम है हलाल की कमाई है, आप हलाल की कमाई कमाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारें। और मेन चीज़ जो है कि इसमें कोई करप्शन, कोई हेरा फेरी इन्वॉल्व नहीं है। तो वैसे मैं उनसे पूछ रहा था कि जनरली जो सवारियाँ आती हैं उनका आपका क्या रवैया होता है? कभी आपको प्रॉब्लम हुई है कि किसी सवारी ने आपको तंग किया हो या धमकाया हो? कहने लगा कि कुछ केसेस होते हैं 10%, अगर 10 में से तकरीबन 9 सवारियाँ तो ठीक होती हैं, लेकिन वो एक सवारी जो है ना, वो ज़रूर हेरा फेरा करी कि तुम मुझे गलत रास्ते से लेके आए हो, तुमने लंबे रास्ते से लाए हो, तुमने ज़्यादा पैसे चार्ज किए, मतलब वो इस किस्म का। लेकिन डराने वगैरह का नहीं, मतलब वो खौफ नहीं है कि कोई लोग तुम्हें मार देंगे, पैसे छीन के ले जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो इट्स बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी ये करीम वालों की, और आई एम श्योर कि वो करीम वाले अपने स्टाफ का भी बड़ा ख्याल करते होंगे, जिसकी वजह से वो इतने खुश हैं और अपने काम को जो है बड़े लगन के साथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपके साथ ये कहानी शेयर करते हैं, एक तजर्बा है और उसमें इंफॉर्मेशन है। उसमें जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो इनकम से बारे में या जो उनके चार्जेस हैं, मैंने उससे पूछा कि अगर आपको एक दिन के लिए कराची से हैदराबाद जाना पड़े तो उसका आप क्या चार्ज करेंगे? तो वो कहते हैं तकरीबन हम उसका 12,000 रुपये जो है वो एक दिन के चार्ज करेंगे अगर आपको हैदराबाद जाना है। तो मैंने कहा अगर वैसे ही दिन में मुझे कोई 4-5 घंटे के लिए, 7-8 घंटे के लिए अगर कार चाहिए तो उसका क्या चार्ज करेंगे? तो उसका कहने लगा कि ये जो है मैं 3 या 4 हज़ार रुपये जो मेरी इनकम होती है प्लस उसका जो पेट्रोल खर्च होगा वो आपने देना है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छी और बड़ी प्रैक्टिकल सर्विस है, क्योंकि अपना ड्राइवर रखना भी, कार भी रखना भी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और खैर लोगों ने तो यहाँ अपने ड्राइवर भी रखे हुए हैं, सब कुछ बहुत खुशहाल कौम है कई लिहाज से। लेकिन जब आप गुर्बत देखते हैं, वो जो ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा है, वो बड़ा जो है खौफनाक है। लेकिन जो इस सिस्टम में चल रहे हैं, उनके पास नौकरी है या कारोबार है, माशाल्लाह उनके लिए बड़ी कंफर्टेबल ज़िंदगी है। तो यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करना मत भूलिए और इसमें ज़रूर कमेंट दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।